اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ الآخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے ہم نے مختصر طور پر ہی صحیح غسل کے تعلق سے جانا اور وضو کے تعلق سے جانا، تین باتیں جو غسل میں فرض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن میں پانی بہانا۔ اس کے علاوہ پوری طریقے سے تو نہیں، مگر ہاں اتنا کہ جو ضرورت بھر کا تھا وہ آپ کو بتایا، طریقہ غسل بھی بتایا، کہاں نہانا چاہیے، کیسے نہانا چاہیے وہ بھی بتانے کی کوشش کی۔ وضو کے بارے میں جو چار چیزیں فرض ہے: چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا چوتھائی سر کا، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چار چیزیں فرض ہے، باقی جتنی ہے وہ سنت ہے۔ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں ہم کمی کرتے ہیں تو نہ تو ہمارا غسل ہوگا نہ ہمارا وضو ہوگا۔ مگر دھونے میں، نہانے میں یا وضو میں اتنا اچھے طریقے سے پانی بہا دینا کہ کہیں ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہ جائے، پانی پہنچنے سے نہ رہ جائے، ورنہ نہ تو غسل ہوگا نہ تو وضو ہوگا۔ ہم نے آپ سے بار بار کہا اور پھر کہتے ہیں، باریکیاں مسائل میں بہت ساری ہیں۔ اگر آپ کے اندر جستجو ہے تو آپ برائے مہربانی سوال کریں، پوچھیں۔ مجھ سے نہیں پوچھ پاتے ہیں تو آپ جس علاقے سے بھی آتے ہیں وہاں بھی مسجدیں ہیں، علماء عالم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، مگر سوال جب بھی پوچھیں علماء کرام سے پوچھیں، وہ آپ کو تحقیق کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ شاید ہاں، شاید ایسا، شاید ویسا نہیں کریں گے، وہ جو بھی بتائیں گے آپ کو تحقیق کے ساتھ بتائیں کہ نہیں یقینی طور پر یہ ہے۔ جو ایک ہوتی ہے مسئلہ مسائل کی کتابیں جن سے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے عام انسان ہو یا دیگر ہو، وہ کتابوں سے پڑھے اور پڑھ کر کہا کہ نہیں یہ چیزیں ہیں، مگر علماء کو پڑھائی بھی جاتی ہے، سمجھائی بھی جاتی ہے، اور صرف ایک وہ مسئلے کی کتاب نہیں بلکہ وہ جو 8 سال 10 سال جو علماء کا کورس ہوتا ہے نا، جو عالم کرتے ہیں، وہ شروع سے لے کر آخر تک ان کو پڑھایا ہی یہی جاتا ہے، علماء کو گڑھایا ہی اسی میں جاتا ہے، اور اسی لیے وہ 8 سال 10 سال اپنے استادوں کی جوتی صاف کرنے میں، اپنے استادوں کے کپڑے صاف کرنے میں، اپنے استادوں کی خدمت کرنے میں ان کا 8 سال گزر جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں ایک 10 روپے کی رسالہ لا کر کے، 10 روپے کی کتاب لا کر کے مسئلہ مسائل سمجھا دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جنہوں نے تا زندگی یہی کام کیا ہو اور اسی کام پر گامزن ہو وہ، اور ایک جس نے رسالہ 10 روپے 100 روپے خرید کے لایا، اس میں بہت آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ کوا، ایک مثال دے نا، کوا اگر مور کے پنکھ لگا لے تو کوا مور نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی کتاب کی دکان لے لے یا کتابوں سے کہا رسالہ پڑھ لے، وہ عالم نہیں ہوتا۔ آپ کو حقیقی جانکاری اگر مسائل کی چاہیے، وہ آپ کو علماء سے بہتر کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جس سے آپ جہاں سے بھی آتے ہوں، آپ کو میں نے فرائض بتائے، کچھ طریقے ہم نے پچھلے جمعے بتانے کی کوشش کی، آپ آئے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، نہیں بھی سنیں گے تو یہ فرض میں نے بتا دیا۔ اپنے قرب و جوار کے علماء سے آپ پوچھیں، یا آپ نماز کے بعد مجھ سے ہی پوچھیں، باری باری آ کر پوچھیں، جب آپ نماز میں آتے تب پوچھیں، فون پہ پوچھ لیں، کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں، مگر آپ پوچھیں، کیونکہ مسئلہ مسائل پوچھنے سے جانکاری بڑھتی ہے۔ نہیں اگر پوچھیں گے تو ہم تا زندگی جہالت ہی میں رہیں گے، ہمیں غسل کا طریقہ ہی نہیں آئے گا، ہمیں وضو کا، ہم تو سوچیں گے نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، مگر ہم تو ابھی پاک ہی نہیں ہوئے، ہمارا تو ابھی وضو ہی نہیں ہوا، ہمارے تو نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ابھی تو ہمیں نماز میں سب بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، گھر میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، میدان میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، مسجد میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، ابھی ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں عید کی نماز ہے، چاہے سڑک پہ پڑھ لو چاہے کہیں پڑھ لو، بس پڑھنے آئے، مگر پڑھنے کا طریقہ کیا یہ نہیں معلوم ہے، تو ہم تو سجدہ کر لیتے ہیں، مگر انما الاعمال بالنیات،
عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے، مگر نیت بھی تو ویسی ہو کہ ہم گھر سے سوچ کر نکلے، سڑک پہ پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے فوراً نکل جائیں گے۔ اب اس میں بھی الگ الگ مسائل ہیں، تو مسائل بہت ہے، باریکیاں بہت ہے، اور اس کو جاننا ہر مومن، ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے اوپر لازم ہے کہ وہ جانے۔ اب وہ کہے کہ ہم نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ جنتی اور جہنمی کی طرف بھی رغبت دلاتا ہے۔ یہ ہماری یہ جو نماز ہے، جو فرشتوں سے دوستی کا سبب ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اور تو اور میں نے سب بندی کے تعلق سے بھی ایک چیز بتائی تھی، ابھی آگے پھر بتاؤں گا۔ جو آگے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آذان دینے میں اور پہلے صف میں کھڑا ہونے میں کیا فضیلت ہے، تو آپس میں قرعہ زنی کرو، یعنی کہ کاغذ ڈالو کہ میں کھڑا ہوں گا، میں آذان دوں گا، جس میں سے صرف حدیثیں بہت ساری ہے، بہتوں حدیثیں ہیں آذان کے تعلق سے اور صف کے تعلق سے۔ آذان کے تعلق سے کیا ہے کہ جو بلا کسی لالچ کے، بلا کسی غرض کے آذان دیتا ہے، تو ایسا شخص جب حشر میں آئے گا تو اس کی گردن بلند ہوگی اور لوگ اس پر ناز کر رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کی تکبیر بلند، اللہ کا نام بلند کرتا تھا۔ اب صف کے تعلق سے اللہ کے محبوب نے فرمایا، دیکھیں حدیثیں بہت ہیں، میں صرف ایک بتایا، آذان کے بارے بتایا، اب پہلے صف کے بارے فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس اول صف والوں پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے لوگوں تم بھی بھیجو، ہے نا۔ یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مگر نبی نے کیا فرمایا کہ جو اول صف میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس اول صف والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ باہر کھڑے ہوں گے، باہر رہیں گے، تو فضیلت سے ان کو مطلب نہیں ہے، ہم کو بس جلدی نماز پڑھنا جانا، یہ تو وہ چیزیں تھی جو موٹی باتیں بتائے۔ حدیثیں اس کے تعلق سے بہت ساری ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں۔ اب ہم طہارت جانیں، وضو جانیں، نماز کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ صرف 40واں یا 30واں میں پڑھنے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے تو ان کے لیے مغفرت ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھائی جن کا جو مرحوم ہو گئے ہم ان کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور ملتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ مرحوم کے نام سے جو پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اللہ اس کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ مگر ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ تو اللہ نے فرمایا جو پڑھتے ہیں اس کو اس نیت سے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پڑھتے ہیں اس کتاب کو اس نیت سے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، اللہ پھر اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ثواب کی نیت سے پڑھے تو ثواب بھی دیتا ہے، ہدایت طلب کرے تو ہدایت بھی دیتا ہے، اور اس سے اپنے لیے بہتر راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مومن کی پہچان بتا رہے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، قیام کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی رکوع قیام سجدہ کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو گھر میں پڑھنے کی بات الگ ہوگی، اب یہاں پہ بیان آ گیا مسجد کا یا جماعت کا، کہ جماعت سے اللہ نے حکم فرمایا کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو، اس لیے کہ جماعت کی فضیلت بہت ساری ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی محافظت رکھو، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، یعنی کہ جو بیچ والی نماز یعنی نماز عصر ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، ایک وقت پڑھی، ایک وقت غائب، ایک وقت پڑھی، 2 وقت غائب، جمعے کی پڑھی پورا ہفتہ غائب، ہے نا، عید کی پڑھی پورا سال غائب، بقرعید کی پڑھی پورا سال غائب۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھتے ہیں مگر ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، اچھا ابھی قضا پڑھ لیں گے۔ یہ جو قضا والی جو نیت انسان نے شروع سے کر رکھا نا، وہ اس کو برباد کر دیا۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو ٹال مٹول کر پڑھتے تو ہیں مگر ٹال مٹول کر پڑھتے، ابھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جماعت چھوٹ جائے گی، اکیلے پڑھ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون،
نماز ہو، کاروبار ہو، کہیں بھی ہو، ابھی چلے جائیں گے پڑھ لیں گے، تو اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم اس جہنم میں اس نمازی کو ڈالیں گے جو نماز کو ٹال مٹول کر پڑھتا تھا۔ جو نہیں پڑھتا تھا وہ اس کا تو مقام مرتبہ ہی الگ ہے، اچھے الفاظوں میں اس کا مقام مرتبہ ہی بالکل الگ ہے، مگر جو پڑھتے ہیں مگر ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ہم جہنم میں اس جگہ پہ اس کو ڈالیں گے جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو آپ سوچیں جو آگ ہو کر آگ سے پناہ مانگے، آگ ہو کر آگ سے اگر پناہ مانگے، تو آپ سوچیں کہ وہ آگ جس میں ڈالا جائے گا ٹال مٹول کر کے نماز پڑھنے والوں کو، وہ کتنی سخت ہوگی۔ اور پھر جو نہیں پڑھتے پھر تو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد جو کچھ اب ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ صحابہ کرام کا دور تھا نمازیں پڑھتے تھے، تابعین کا دور آیا انہوں نے بھی پڑھا، اس کے بعد بزرگوں کا زمانہ ہے وہی پڑھتے رہے، مگر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا لوگ نمازوں کو ٹال مٹول کر پڑھتے رہے، اور جنہوں نے نمازیں کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کا اتباع کیا، یعنی کہ اب ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، وہ ناخلف لوگ ہیں، بہت بدترین لوگ ہیں، اللہ نے جو ناخلف کہہ دیا۔ ان قریب انہیں سخت عذاب طویل شدید سے ملنا ہوگا، بہت سخت اور بڑی لمبی عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، یعنی کہ وہ جو ہب نامی ایک تو ویل ہے، اور پھر فرمایا وہ ہب ہے کہ جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، جو پڑھتے ہی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑکا دیں گے۔ وہ آگ ایسی ہے کہ جب جہنمی کو اس میں ڈالا جائے گا اور وہ جب دھیمی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کو اور دہکا دیں گے اور اس کو لمبا عذاب کر دیں گے۔ کبھی کبھی اس کتنی شدت کی گرمی چل رہی ہے اس وقت، دھوپ میں نکلنا لوگوں کا مشکل ہو جا رہا ہے، جو گاڑیوں سے نماز پڑھنے آتے ہوں گے ان کو پتہ چلتا ہے کہ گرمی کیا ہے، تو آپ 20-30 کی اسپیڈ سے اگر گاڑی چلائے تو ایسا لگتا ہے پورا چہرہ جھلس جائے گا، اور کہیں وی آئی پی روڈ کی طرف سے نکل گئے تو اور حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے اور سخت ہے۔ اور اگر وہیں کہیں آگ جل رہی ہو بیگن گنج علاقوں میں یا کہیں بھی، اگر دہکتی ہوئی آگ یا بریانی بن رہی ہو اور اس آگ کے پاس جو آدمی کھڑا ہونے کی جس کو عادت نہیں ہے وہ خالی گزر جائے، کھڑے ہو جائے تھوڑی دیر، پھر پتہ چلے گا اتنی گرمی اوپر سے، تو یہ دنیا کی آگ ہے جسے 70,000 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر بھیجا گیا، تو اس آگ کا یہ حال ہے کہ انسان اس سے 2 فٹ 4 فٹ کی دوری سے ہی بریانی بھی چلاتا ہے اور سالن بھی چلاتا ہے، قریب جا کے کھڑا نہیں ہوتا، کیوں؟ پسینہ اس کا الگ ٹپکتا ہے، باورچی جو ہوتا ہے وہ پسینہ اس کا الگ ٹپکتا ہے، اور پھر بھی وہ دور سے بناتا ہے کہیں اور زیادہ گرمی نہ لگے۔ تو یہ دنیا کی آگ جو رحمت کی پانی سے دھو کر بھیجا گیا اس کا یہ حال ہے، تو جس کو دھویا ہی نہیں گیا اس کا کیا حال ہوگا۔ جہنم کو سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر تباہ ہو جائے گی، صرف سوئی کے نوک کے برابر اگر کھول دی جائے پوری دنیا اور ہر شے جل کر خاک ہو جائے گی۔ تو جب نوک نہیں کھلی، ایک کوئی چیز اگر غبارے میں پانی اگر بند ہے یا بوتل ہے، فریجر میں آج کل بوتل لگاتے ہیں، برف کی بھاپ کیسے نکلتی ہے، انسان فریج کے پاس جب فریج کھولتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، جبکہ ہم اس کے اندر گئے نہیں، تو صرف کھڑے ہونے پر اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پانی میں بوتل میں پانی جمع ہے، جب اس کو چھوتے تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، کبھی آنکھ پہ لگایا، چہرے پہ لگایا، بدن پہ لگایا، کبھی کبھی برف ڈال کے نہا بھی لیتے ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کو محسوس کیا تو اتنا ٹھنڈک محسوس ہوا ہے نا، جو ابھی بند ہے جب پئیں گے تو اندر سے پورا چلڈ ہو جائے گا، پورا ٹھنڈا ہو جائے گا، پسینے سارے سوکھ جائیں گے، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو ابھی صرف چھوا تو اتنا مزہ آ رہا ہے، جب پئیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو جہنم کی آگ ابھی جہنم کو کھولا نہیں گیا تو یہ حالت ہے، اور جہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، کھول دیا گیا تو کیا حال ہوگا۔ صرف محسوس کرانا مقصد ہے کہ صرف محسوس کریں، جس ٹھنڈے پانی کو پینے میں اتنا مزہ آتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو جہنم میں جائے گا اس کو پیپ مواد اور گرم کھولتا پانی دیا جائے گا، جو چہرے کے پاس صرف کرے گا پینے کے لیے، اور اتنا گرم ہوگا کہ اس کے چہرے کی کھال
جھلس کر اتر جائے گی اور گل کر اس کو پانی میں گر جائے گا. یہ اس پانی کا حال ہوگا. تو وہاں کوئی کوکو کولا، منرل واٹر یا بسلیری یا یہ سب کچھ نہیں ملے گا. جو جہنم میں جائے اس کو مواد، پیپ اور گرم کھولتا پانی ملے گا. پینے کے لیے تیار ہو جائے. جو نہیں پڑھتے ہیں، جو ٹال کر پڑھتے، پینے کے لیے تیار رہیں کہ ان کو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان کو مواد، پیپ، گرم کھولتا پانی، یہ ساری چیزیں دی جائیں گی. اور کھانے کو جو دیا جائے گا وہ کانٹے دار پتیاں اور جو کھانا ہوگا جو اس کے گلے میں پھنس جائے گی اور وہ پریشان ہو جائے. اور ایسا نہیں کہ وہاں کوئی الگ سی زندگی محسوس ہوگی. جیسا روح یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں نا، وہی لذت، وہی مزہ، وہی ذائقہ سب کچھ وہاں محسوس کریں گے. جو جنت میں ہوگا یہی محسوس کرے گا، جو جہنم میں ہوگا وہ بھی یہی محسوس کرے گا. فرق صرف اتنا ہوگا، یہاں جسم جو ہے 1.5 فٹ 2.5 فٹ کا ہوتا ہے، مگر وہاں احد پہاڑ 15 کلومیٹر یا 15.5 کلومیٹر کی پھیلی ہوئی یہ بدن ہوگا. ایک ایک دانت 70 میٹر کا ایک دانت ہوگا. اتنا بڑا جسم ہوگا، اتنا بڑا سر ہوگا. تو وہاں یہاں جتنی کم محسوس کرتے ہیں وہاں اتنا زیادہ محسوس کریں گے، کیونکہ جسم کی مسافت بتائی کہ 15 کلومیٹر یا 15 میل یہ جسم کی چوڑائی ہوگی. ایک دانت احد پہاڑ کے جتنا ہوگا، احد پہاڑ جو 15 میل پہ پھیلا ہوا ہے. تو جب ایک دانت اتنا بڑا ہوگا تو پورا چہرہ کتنا بڑا ہوگا، اور چہرہ اتنا بڑا ہوگا تو جسم کتنا بڑا ہوگا. اور پھر عذاب سوچے کتنی سختی ہوگی اللہ نے جو فرمایا. اس لیے نماز کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں، کیونکہ نماز وہ آلہ ہتھیار ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس دولت، مال کچھ نہیں ہے، آپ صرف نماز پڑھتے رہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تو اللہ اسی سے آپ کی روزی میں برکت بھی دے گا، پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، فرشتوں سے دوستی بھی ہوگی، میدان حشر میں شفاعت بھی ہوگی، سوالات میں آسانی بھی ہوگی. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نمازی اگر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، صف اول میں مصلی کے نزدیک رہتا ہے، تو کل اللہ کے نزدیک جب اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا. اتنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں سننے کے بعد بھی اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو واقعی میں انسان پھر خسارے میں ہے. تو ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. نماز کی شرطیں جو ہے وہ 6 ہے. یہ شرائط نماز میں ہونی ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ہے. پہلا ہے طہارت، یعنی پاکی کا حاصل کرنا، پاک صاف ہونا. یعنی مصلی کا بدن کا حد سے اکبر یا حد سے اصغر، حد سے اکبر جس سے غسل ہوتا ہے، حد سے اصغر یعنی کہ جس سے وضو فرض ہوتا ہے. تو اکبر کا مطلب غسل کا اور اصغر کا مطلب وضو کا. تو حد سے اکبر یہ ہو یا اصغر، یا یہ نجاست چاہے سوکھی والی ہو چاہے گیلی والی ہو، گوبر کی طرح ہو چاہے سوکھی والی ہو، چاہے بہنے والی ہو چاہے رکنے والی ہو، یہ نجاست. قطر معنی سے پاک ہونا، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا. اور دوسری ہو گئی ستر عورت، جس کا ہم بالکل بھی خیال نہیں کرتے. ستر عورت کا پورا جسم عورت ہے، صرف وہ چہرے کی گولائی جو وضو میں بتایا وہ چہرہ، اور ہاتھ کی پنڈلی اور ٹخنے کے نیچے پیر، اتنا صرف وہ کھول سکتی ہے. باقی عورت کا پورا جسم عورت ہے، بنا اگر کوئی ایسا باریک کپڑا پہنتی جس سے جسم چھلکتا ہے، جو آج کل کا فیشن چلا ہے نیٹ والا، اور ہم اپنے بچوں کو پہناتے بھی ہیں کہ بازو بھی دکھتا ہے، کلائی بھی دکھتی ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ حرام ہے. اور اتنا حصہ عورت کا جو چھلکا وہ جہنم میں ہے. آپ پھر پہلے اس کو نقاب میں رکھیے، مگر شادی بیاہ میں اتنا اگر وہ غیر مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، یا اگرچہ چچا بھی اگر دیکھ رہا ہے تو بھی اس کے لیے حرام ہے. یہاں تک کہ بیٹی اگر بنا دوپٹے کے باپ کے سامنے بھی اگر جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے. یہاں تک کہ اس کا سگا بھائی بھی اگر ہے اور اس کا جسم ابھرا ہوا ہے، بنا دوپٹے کے ہے، اور نظر بھائی کی بھی اگر وہاں جاتی ہے تو اس کا بھی گناہ بھائی کو بھی ہے اور بیٹی کو بھی ہے، ماں کو بھی ہے اور باپ کو بھی ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو بھائی ہے میرا، یہ میرے بڑے ابا ہیں یا میرے چچا ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا پردہ کرو ہر حال میں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ستر عورت. تو مرد کا عورت کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، یعنی کہ یہ جو ناوی ہے، ناوی اس میں شامل نہیں ہے، مگر ناف جہاں سے ختم ہوئی ہے، ڈوری جہاں سے ختم ہوئی، اس کا سوراخ جہاں سے ختم ہوا، اس جگہ سے لے کر کے گھٹنا جہاں تک ختم ہوتا ہے، یہ پورا عورت ہے. اور اتنا حصہ چھپنا ہی چاہیے، یہ شرط ہے. اور اگرچہ کوئی شخص، آج کل فیشن چل رہا ہے چڈا پہن کر روڈوں پہ چلنے کا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر ستر دکھاتے ہیں اور اس طرح سے چلتے ہیں تو اللہ کہ وہ سخت عذاب سے ڈرے کہ عنقریب اس کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا. نماز میں نہیں، غیر نماز میں، نماز کے باہر جو ہاف چڈی پہن کر ٹہلتے رہتے ہیں، جو بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے ہی. جو لوگ چڈا پہن کر گھٹنا دکھا کر چلتے ہیں، کیونکہ وہ عورت ہے، اللہ نے ان کو چھپانے کا حکم دیا مگر وہ دکھائے گھومتا ہے. تو نماز میں یہاں سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ عورت ہے. مگر ہم جو لوگ جینس پہنتے ہیں،
جینس کتنی ٹائٹ کی ہوتی ہے، جتنی فٹنگ کی ہوتی ہے. یہ تو پہلی بات مسلمانوں کا لباس ہے نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے، اور جس سے اس کو بیٹھنے میں اٹھنے میں دقت نہ ہو. یہاں استنجا کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، نماز میں رکوع میں جانے میں بھی دقت ہوتی ہے، سجدہ کے ٹائم میں بھی دقت ہوتی ہے، اتحیات بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی ہے. اور جب جینس والے جب سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جب جاتے ہیں تو آدھی سے زیادہ تو ابھری ہوئی پوری دکھتی ہے، پیچھے کا حصہ پورا اس کی نالی دکھتی ہے. جو عورت کا حصہ ہے وہ حرام ہے، نماز نہیں ہوگی. اب جو بھی لوگ جینس پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کا پیچھے کا حصہ دکھتا ہے، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب وہ آپ کی مرضی کہ آپ جینس پہن کر پڑھیں چاہے کچھ پہن کر پڑھیں. ہاں ایک چیز کا بچاؤ ہے کہ اگر آپ جینس پہنیں، مجبوری ہے، اب آپ کی عادت ہی پڑ گئی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں خیر، تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ لمبا کرتا پہنیں پھر، تاکہ وہ جو چیز دکھ رہی ہے کرتا اس چیز کو چھپا دے. اور ٹی شرٹ اگر پہنے ہیں اور آئے نماز کے لیے اور وہ کمر کے یہاں تک کہ یہاں سے ریڑھ کی آخری کا حصہ جو تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتا ہے، پہلے پیٹھ ابھرا ہوا ہوتا ہے اور پیٹھ کے بعد جو حصہ نیچے ڈھالان کی طرح جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پیچھے کا حصہ مقد کا حصہ جو اونچا ہوتا ہے، تو جہاں اونچائی اور پھر دوسری اونچائی، اس کے بیچ میں جو نالے کی شکل جہاں سے ختم ہوتی ہے ناف. تو اب یہاں تک کہ یہ جو کمر کا حصہ ہے جو بیچ میں دبا ہوا ہے، وہاں سے جینس یا پینٹ آپ کی اترنی نہیں چاہیے، کیونکہ اب اس سے اگر نیچے جاتا ہے تو وہ عورت ہے. اور یہاں تو آدھے پہ آ جاتا ہے، بالکل ہپس کے آدھا ہپس دکھنے لگتا ہے، اور نہیں تو اس کی پوری نالی دکھتی ہے، اور ہم اس کو عام سمجھتے. تو اس کو نماز دہرانی ہوگی، وہ شخص نماز دہرائے گا، ورنہ اس کی نماز قطعی طور پر نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی ہوگی. تو بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ لمبا کرتا پہنے اگر مجبوری ہے. استقبال قبلہ یعنی قبلہ کے رخ کھڑا ہونا، قبلہ پشچم کے رخ کر کے کھڑا ہونا، مگر صرف پشچم کا رخ کر لینا یعنی کہ ترچھا بھی اگر سوچے کہ یہ استقبال قبلہ ہے تو وہ استقبال قبلہ نہیں ہوتا. نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا. اللہ عز و جل فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا، یعنی پہلے بیت المقدس تھا پھر خانہ کعبہ ہوا. تو اس پر لوگوں کا اعتراض، کفار مکہ نے خوب اعتراض کہ بتاؤ پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے پھر خانہ کعبہ کی طرف پڑھنے لگے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود دیا ہے. اس نے اسے پھیر دیا. تم فرما دو اے محبوب، آپ فرما دو کہ مشرق و مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور حضور کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما جعلنا القبلۃ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری روایت ہے، پورا واقعہ کہ اللہ کے محبوب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا محبوب آپ جو آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہو، اللہ آپ کے مقصد کو جانتا ہے. اے محبوب جب آپ نے چاہ ہی لیا ہے، کہاں چاہا نماز میں ہی چاہ لیا ہے، تو اے محبوب اب نماز سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز کے ہی حالت میں قبلہ کی طرف پھر جاؤ. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ یہ جان لیں کہ نبی کے چاہنے سے اللہ قبلے بھی بدل دیا کرتا ہے. تو جس نبی کو جو نبی نماز میں چاہ لے کہ قبلہ بدل جائے، اور اللہ کہے محبوب تمہیں نماز سے فارغ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز کی حالت میں اپنے چاہت کے مطابق قبلہ بنا لو، جس چیز کو چاہو. خانہ کعبہ کو خاص نہیں کیا یہاں پہ کہ خانہ کعبہ ہی کو خاص. اے محبوب جس طرف آپ مڑ جاؤ وہی قبلہ ہے، جس طرف مڑ جاؤ، اختیار دے دیا. تو نبی کے اختیارات بہت ہیں، مگر ان غافلوں کو نہیں معلوم، قرآن کو پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، تو وہ غافل ہیں وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں. تو نبی کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا بنی ہی نبی کے لیے ہے. تو جس کے لیے بنی ہے وہ اگر چاہے گا تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. تو تیسرا ہو گیا استقبال قبلہ، قبلہ کا رخ کرنا. چوتھی شرط ہے وقت. ہم جس وقت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت کا ہونا. اب ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہم عصر کی پڑھ لیں، ایسا نہیں کر سکتے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، فجر میں فجر کی پڑھیں گے، عصر میں عصر کی پڑھیں گے. ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، مگر آگے آنے والی نماز سوچے پہلے پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے. پانچویں شرط ہے نیت. اللہ عز و جل فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس لیے کہ دین کو خالص رکھتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات کل امر ما. تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کوئی ضروری نہیں کہ وہ عربی میں کرے یا اردو میں کرے،
یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یاد کرے، مگر نہیں ہوتا تو نیت تو اتنی کم سے کم ہو کہ میں نے ظہر کے فرض کی نیت کی ہے، یا میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں فرض کی نیت کر رہا ہے، یا سنت پڑھ رہا ہے اس کی نیت تو دل میں ہے کہ یہ 4 رکعت سنت میں پڑھ رہا ہوں یا 4 رکعت فرض، اس کی نیت اس کا دل میں ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب چھٹی ہے تکبیر تحریمہ، اپنے ہاتھ اللہ لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ شرط ہے۔ تو کیا کیا ہو گیا؟ طہارت ہے نا، ستر عورت، استقبال قبلہ ہے نا، اس کے بعد وقت کا ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کا ہونا، اور جس وقت میں جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں شرط ہے، یہ نماز میں ہونی ہی چاہیے۔ اب اگرچہ اس میں کوئی بھی چیز میں کمی آتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی تو صرف یہ شروع ہوا ہے، اب یہ بحث کافی لمبی چلے گی، کیونکہ نماز کا طریقہ آپ کو ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو کچھ میں نے بتایا اللہ اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔